پروردگار عالم ان ایام اعظام میں ہم سب کی عزاداریوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جو مقصد زندگی، مقصد عبادت لے کر فرش عزا پہ تشریف لاتے ہیں، خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں، کامرانیاں نصیب فرما دیں۔ جس آیے کریمہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، یہ ہر مسلم مومن کو یہ آیتیں یاد ہیں۔ جو بھی انسان بالغ ہے، اس انسان پر واجب ہے کہ ان قرآن کی آیتوں کو یاد کریں۔ دنیا میں کئی چیزیں مستحب ہیں، ثواب ہے، آپ کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے۔ نماز کے بعد آپ دعا کرتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، اپنے رزق کے لیے، لیکن کوئی وجوب نہیں ہے کہ بندے نے نماز پڑھی اٹھ کے چلا گیا۔ لیکن یہ دنیا کی واحد دعا ہے جس کو خدا نے واجب قرار دیا، کہ مطلب تیری چاہت پہ نہیں، چاہو نہ چاہو تم نے یہ دعا مانگنی ہے، تمہارا ارادہ ہو نہ ہو تم نے یہ دعا مانگنی ہے۔ جس طرح آپ کی مرضی، آپ اپنے بیٹے سے محبت کرو یا نہ کرو، بیوی سے محبت کرو نہ کرو، کرنا چاہ سکتا کہ میں اسے محبت کروں، لیکن اللہ امت کو مجبور کرتا ہے کہ تم نے علی سے بھی محبت کرنی ہے، آل علی سے بھی محبت کرنی ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو خدا نے کیا قرار دی ہے؟ واجب قرار دی ہے۔ وہ دکھانے کی دعا کرتا ہے، جو چل نہیں پاتا وہ چلنے کی دعا کرتا ہے۔ تو ہم اس لیے کہتے ہیں باقی رکھ، کیونکہ ہمیں علی نے راستہ دکھایا بھی ہے، حسین راستے پہ چلاتے بھی ہیں۔ مطلب ہم اہدنا الصراط المستقیم کی دعا 10 مرتبہ کرتے ہیں، ہمارے بھائی ہم سے زیادہ کرتے ہیں کہ اے خدا مجھے سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پہ چلا۔ کبھی 5 منٹ سوچو تو صحیح، تو ہوگا۔ ایک انسان کے بدن میں وٹامن کی کمی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے دن میں 1 مرتبہ آپ نے ڈیلی کھانا ہے۔ کوئی شوگر کا مریض ہے کہ آپ نے ڈیلی یہ ٹیبلٹ لینی ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی ایک ایسی ٹیبلٹ ہے جو ہر مسلمان نے ڈیلی 17 رکعت میں کم از کم 10 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ تو مطلب گویا پورا دین کا خلاصہ اگر ہوتا ہے تو سورہ حمد میں ہو جاتا ہے، کیونکہ حمد نہیں تو نماز نہیں۔ پھر یہیں سے شکیں نکالی جاتی ہے، جناب یہ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر ہم کہیں کہ اچھا غیر اللہ سے مدد مانگتے، جناب آپ بھی ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہو، آپ بھی اپنی اماں ابا سے مدد مانگتے ہو، تو پھر کہتے ہیں نہیں ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے، نہیں ہے، کیونکہ اتنا تو مان لیا کہ زندہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ تو آپ پہلے یہ منوائیے کہ مدد آل اوور مانگنا منع ہے۔ ترجمہ تو یہی ہے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، حصر ہے۔ ورنہ اگر مشرک تو آپ نے کہا نظر اللہ، نیاز حسین کا شرک کر رہے ہو، کیونکہ آپ نیاز کس کے نام پہ دے رہے ہو؟ غیر اللہ کے نام پہ دے رہے ہو۔ اللہ کے نام پہ ہوتا تو عبادت ہو سکتا ہے، مردہ ہو تو شریک نہیں ہو سکتا۔ اب آتے ہیں عبادت پہ، کہ عبادت میں کوئی غیر شریک نہ ہو۔ مطلب جب میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، واجب قربتاً اللہ، 2 رکعت کس کے لیے؟ مطلب جتنے بھی کار عبادت ہیں اس میں غیر شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مسلمان اس کو دھکے دے رہا ہے، اس کو دھکے دے رہا ہے، جناب کیا کرنا ہے؟ حجر کو چومنا ہے۔ پتھر کو چومے تو عابد، میں علم کو چوموں تو مشرک۔ تیری فکر میں اللہ ہے یا ہاجرہ ہے؟ یہ جو دوڑے لگا رہا ہے، پھر سبز پٹیاں لگا دی، جناب یہاں تھوڑا تیز دوڑو، بھائی کیوں؟ کہ ہاجرہ تیز دوڑی تھی۔ عبادت خدا کی کرنے آیا، یاد ہاجرہ میں دوڑ رہا ہے۔ تو عبادت خدا کی کرنے گیا تھا، دوڑے ہاجرہ کی لگا کے آ گیا، پتھروں کو چوم کے آ گیا، کعبۃ اللہ کا طواف کر کے آ گیا۔ کہنے لگے جناب سمجھ نہیں آتا، لیکن کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میری عبادت میں غیر کو یاد کرنا ہے، تو یہی تو فلسفہ عبادت ہے۔ اتنا کھول کھول کے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ آیتیں اتار کر کس کی زبان سے جاری کی؟ محمد کی زبان نہ ہوتی تو قرآن نہ ہوتا، حسین نہ ہوتے تو دین نہ ہوتا، آل رسول نہ ہوتے تو آج یہ اسلام نہ ہوتا۔ تو جن کی وجہ سے اسلام ملا، عبادت تب تک کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک ان کی یاد کو زندہ رکھا نہ جائے۔ تبھی کہا ہر دعا کرنے سے پہلے صلوات پڑھو۔
فرمایا یہ صلوات دو پر ہیں، دعا کرو گے پر نہیں ہوں گے، عرش الہی تک دعا جائے گی کیسے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جو غیر سے خالی ہو، کیونکہ خدا کبھی اتر کے ہمارے سامنے خود آیا نہیں۔ اگر آج ہم کلمہ، نماز، حج، زکوٰۃ، ہے کوئی مسلمان جو کہ خدا نے بولا نماز پڑھو؟ خدا نے کہا یہ 2 رکعت ہے، اس طرح غسل کرو، اس طرح نکاح ہے، اس طرح طلاق ہے، اس طرح یہ ہے، اس طرح وہ، یہ سب کس نے بتایا ہمیں؟ یعنی آپ 5 منٹ کے لیے رسول کو سائیڈ لائن کرو، دین ہے ہی نہیں۔ سارے دین کا دار و مدار ہے مصطفیٰ کی صداقت پر، کیونکہ ہم نے اتنا اعتبار کیا کہ انسان پر، اس نے کہا یہ قرآن اللہ نے بھیجا، ہم نے کہا، اس نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، ہم نے علی کو امام مانا۔ اس نے کہا یہ میری بیٹی ہے جس کے غضبناک ہونے سے خدا غضبناک ہوتا ہے، ہم نے مانا۔ جو کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اسے لو، جس سے رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ اسے قرآنی اصطلاح میں بولا جاتا ہے شعائر اللہ، اللہ کے شعائر، جن کی وجہ سے خدا پہچانا گیا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ کی پہچان نہیں ہوتی۔ تبھی میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے علی ابن ابی طالب کی وجہ سے، ارے مسلمان تو بہت تھے لیکن بہادر رہبر اور لیڈر کس قوم نے پیدا کیے؟ علی والوں نے پیدا کیے۔ 40 ملک تھے پر ایک بہادر لیڈر پیدا نہ کر سکے۔ ایک ملک تھا اس نے بہادری کا نظارہ پیش کیا، وہ چاہے یمن کے بہادر ہوں، ایران و عراق کے بہادر ہوں۔ یہ بہادری ہمیں کہاں سے ملی؟ علی ابن ابی طالب سے۔ جناب قرآن نے ایک راستے کی بات کی ہے جس راستے میں نعمت ہی نعمت ہے۔ تو اگر امریکہ سے لے کے کینیڈا سے لے آسٹریلیا، UK، پورے یورپ جو ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں، انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں، راستہ نہیں دکھا سکتی، لیکن شیعہ 80 کلومیٹر کا راستہ دکھا سکتا ہے۔ نجف سے پیدل چلو کربلا، 80 کلومیٹر کا راستہ جس کے ہر چپے پہ نعمت ہی نعمت ہے، جس پہ کوئی نہیں بولتا مکتب کیا ہے، مذہب کیا ہے، فرقہ کیا ہے۔ 80 کلومیٹر جہاں کھانا فری، رہائش فری، خدمت ایسے کی جائے کہ کوئی پاؤں دبائے، کوئی پانی پلائے، کوئی کپڑے دھوئے، کہاں ملتا ہے؟ دنیا میں ایسی انسانی راستہ ہے جن پہ اللہ نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ خدا نے آپ کو مزاج حسین میں بدل دیا، خدا نے آپ کو سخی بنا دیا، خدا نے آپ کے وجود میں ایثار کا جذبہ پیدا کر دیا۔ واللہ پوری دنیا میں اتنی خدمت نہیں کی جاتی جتنی اس راستے پہ خدمت کی جاتی ہے، کیونکہ یہ راہ عشق ہے، یہ راہ حسین ہے، یہ راہ لوگوں کے اندر میں جذبے پیدا کر دیتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا پچھلے سال حج کے ایام میں 450 سے 550 کے قریب لوگ مر گئے۔ پوچھا گیا بھائی کیسے؟ کہ پیاس بہت تھی، 50 ڈگری کی گرمی، بیچارے حاجی پیدل آ رہے تھے، راستے میں کوئی پانی نہیں، شدید گرمی۔ تو ہم نے کسی دوست کو فون کیا، نے کہا آپ خیریت سے تو ہیں؟ کہ مولانا صاحب ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا آپ کو کیسے نہیں ہوا؟ 400 لوگ مر گئے بھائی۔ کہ مولانا کیونکہ ہم تھے ایک کیٹیگری میں، ایک کیٹیگری کا، ہمارے خیموں میں ایسی لگا ہوا، بوفے سسٹم لگا ہوا، 24 گھنٹہ کھانا، فروٹ، کہ ہم کیوں مریں گے؟ میں نے کہا یہ کون تھے بیچارے جو بیچارے دنیا سے چلے گئے؟ کہ یہ تھے، موقف پہ لکھا ہوا تھا یہ امیروں کا ہے۔ قافلے والے تو کیٹیگری بناتے ہیں، ہوٹلوں کی کیٹیگری ہیں، میں اس میں نہیں جا رہا، لیکن اس صراط پہ جب چلتے ہو تو امیر کو بھی وہی کھانا ملتا ہے جو غریب کو ملتا ہے، امیر کو وہی رہائش ملتی ہے جو غریب کو ملتی ہے۔ موقف چاہے کویتیوں کا ہو، بحرینیوں کا ہو، پاکستانیوں کا ہو، کہیں نہیں لکھا ہوتا غریب نہیں آ سکتا۔ دار ہے وہاں ایک رنگ دکھا جاتا ہے، اور وہ رنگ حسین ابن علی ہے۔ یہاں تفریق نہیں، وہب مسیحی ہے، حسین کے راستے میں آیا تو حسین کا عاشق ہے۔ زہیر تو عثمانی مکتب ہے کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو واللہ اگر انسانیت دیکھنی ہو تو کربلا کے راستے میں دیکھ لو، ایسا انسان بدل جاتا ہے۔ وہی جوان کراچی میں 10 بار
10 بہانے بناتا ہے. بابا گرمی بہت ہے, بائک کزن آئے گا, گاڑی پہ چڑھوں گا, شاپنگ کر کے آؤں گا, یا آپ گاڑی منگوا دیجئے میں چلا جاتا ہوں. اتنی نہیں پیدل جا سکتا. یہی جوان, یہی نسل, ایسے ایسے امیر جن کے نوکر اور چاکر گاڑیاں چلائیں. ساری جنگیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خالص قوموں کو نکھارا جا رہا ہے. یمنیوں کو آپ دیکھ رہے ہیں, پھٹے ہوئے جوتے ہیں پاؤں میں, پرانے زمانے کی کلیشن کوفیں, پتلے سے دبلے سے, لیکن شجاعت دیکھو, ہمت حیدری دیکھو, شجاعت حسینی کتنے ان کے وجود میں ہیں. واللہ ہاتھ ملا لیا تو ہاتھ ملانے میں کوئی حرج نہیں ہے, ملا سکتا ہے. سارا پیسہ دولت دینے کے لیے تیار ہے, لیکن یمنی اصول کے پابند ہیں کہ نہ پیسہ چاہیے, نہ دولت چاہیے, نہ دھن چاہیے, ہم اصول کے پابند ہیں. اصول یہ ہے کونوا للظالم خصما وللمظلوم اونا. ظالم کے لیے دل میں نفرت رکھنا, مظلوم کی حمایت کرنا. جس کی ہمتیں مضبوط ہوں, جو با ہمت ہوتے ہیں وہ ٹوٹی ہوئی تلوار سے بھی نبی کا دفاع کرتے ہیں. جو کم ہمت ہوتے ہیں وہ میدانوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جو با ہمت ہوتے ہیں وہ موت کے بستر پہ سوتے ہوئے نظر آتے ہیں. جو بے ہمت ہوتے ہیں وہ کیا سکھاتا ہے؟ با ہمت بنانا سکھاتا ہے, آپ کی نسلوں کو با ہمت بناتا ہے. جب آپ ہمت والے بن گئے تو اس صراط پہ چلنے کی قابلیت پالو گے, اور یہ وہی راستہ ہے جس کے چپے چپے پہ نعمت ہے. آپ کس کے کہنے پہ چلتے ہو؟ ایک لڑکا ہو, لڑکی ہو, مرد ہو, عورت ہو, ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, چلن کیا ہے؟ بد ہے, برا ہے. یزید بد چلن ہے, ابن سعد بد چلن ہے. شیخ پنڈی کے مین راجہ بازار میں جلوس نکلتے عاشورہ کا, تصویریں لے کے جا رہے تھے, تو کہا کئی ہمارے اپنے ایسے تھے جو اعتراض نہیں, مولویوں کی تصویریں لے کے گھوم رہے ہیں. لیکن اسی جلوس میں کہہ رہے کئی ایسے اہل سنت آئے جنہوں نے تصویریں دیکھی, دوڑے دوڑے اور تصویروں کو کیا کر رہے تھے؟ چوم رہے تھے. کہ آج کے زمانے میں مسلمانوں کے دلوں کو اگر کسی نے ٹھنڈک دی ہے تو آپ کے رہبروں نے دی ہے. آج دنیا فخر کرتی ہے آپ کے رہبروں پر. ایک سنائیے کہ دنیا اس پہ کیا کرے؟ فخر کرے. لعنتیں بھیجتے ہیں اپنے رہبروں پہ, پھٹکارے ان کے منہ پہ بھیجتے ہیں. یہی پاکستان ہے. کتنے لوگ دلوں میں تیری محبت کو داخل کر دے گا. آج اگر کوئی پوچھے نا امام حسین کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے آج کے زمانے میں, ایک تو میں کہوں گا 40 امام حسین. کبھی سوچا کرو, کیونکہ طبقہ حاکم ڈرتا ہے عوام کی اس ٹریننگ سے کہ اگر ان کو روڈوں پہ حقوق کے لیے نکلنے کی رسم آ گئی تو پھر اس قوم کو کوئی روک نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا بچہ 7 سال سے لے کے بڑھاپے تک مجلس حسین میں آتا ہے, اور کوئی ایسی مجلس اس کی نہیں ہے جس میں وہ شہادت نہ سنتا ہو. جو بچپن سے شہادت سنے وہ عاشق شہادت بنتا ہے, وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے کہ موت مجھ پر آئے یا میں موت پر آ جاؤں, کیونکہ موت اس کے لیے موت نہیں ہے, علی کی ملاقات کا پیغام ہے. تو نسل تشیع عاشق شہادت ہے. ہماری کوئی مجلس نہیں ہے جو شہادت سے خالی ہو. آخر مجلس میں کسی معصوم کی شہادت سنائی جاتی ہے. جب یہ 14 سال کا بچہ 7 سال کا بچہ سنتا ہے کہ کربلا میں 13 سال کا قاسم, اور چچا نے پوچھا قاسم یہ بتا کیف عندک الموت, تیرے لیے موت کیسی ہے؟ تو فرمائے چچا اگر زندگی تجھ پہ قربان ہو تو احلا من العسل, میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. یہ پیغام ہماری نسلوں کو دیا جاتا ہے. تو کربلا نسل سازی کا نام ہے. کربلا ظہور امام کا خیمہ ہے. یہ لوگ جو نجف سے کربلا جاتے ہیں, میں مثال دیتا ہوں, یہ چلتی ہوئی کشتی حسین ہے. ہاں, یا آپ اس کشتی میں بیٹھے اور کشتی کہاں لے کر جا رہی ہے؟ جنت تک لے کر جا رہی ہے آپ کو. اور جب مجلس حسین میں آتے ہو یہ رکی ہوئی کشتی ہے, یہاں آپ کو بٹھاتی ہے, ذہنوں کو تھفر کرواتی ہے. کہاں کے لیے؟ پھر اسی کربلا کے لیے. اس وقت وہاں جسم چل رہے ہیں, یہاں ذہن چل
جس سے مجھے لگے کہ مولا راضی. تو میں نے کہا ایک نشانی ہے. کہا وہ کون سی نشانی؟ میں نے کہا اذن دخول پڑھتے ہیں حرم میں داخل ہونے سے پہلے. اذن دخول، داخل ہونے کی اجازت. کئی مومنین پڑھے لکھے نہیں ہوتے، نہیں پڑھتے، لیکن اپنی اردو سے رعایت کر دھیمے اس لیے کیونکہ کس کے حضور میں ہو؟ معصوم کے حضور میں ہو. وہاں بندہ نعرہ بھی لگائے، کوئی آواز بھی بلند کرے تو آہستہ سے، کیونکہ یہ حضور کس کا ہے؟ معصوم کا حضور. اجازت مانگتا ہے. اے ملائکت اللہ، داخل ہو سکتا ہوں. مولا امیر، داخل ہو سکتا ہوں. یا رسول اللہ، داخل ہو سکتا ہوں. پروردگارہ، داخل ہو سکتا ہوں. اے فرزند رسول امام حسین، داخل ہو سکتا ہوں. مجھے کیسے پتا چلے کہ صدام کی کہ حرم امام جا کے نمازیں پڑھ رہا ہے؟ کیسے پتا چلے کہ مجھے اجازت ملے؟ یہی کلام امام حسین. فرمایا جب مجھ حسین کو سلام دو، اگر نہ چاہتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے تو سمجھ جانا کہ حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دے دیا. یہ ہے انسان کے اوپر. تو کہا کہ میں پہلی مرتبہ گیا، اذن دخول پڑھا، کوئی کیفیت نہیں آئی. میں اندر سے بڑا ناراض تھا کہ امام حسین نے اجازت نہیں دی. گنج شہداء پہ گیا، کیفیت پیدا نہیں ہوئی. ذریعہ امام حسین مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی کہ اندر لال رنگ کی روشنی تھی. کہتے جالی کے پاس گیا، جالی کو پکڑا. سارے زائر کھڑے تھے، کوئی رو رہا تھا، کوئی دعا پڑھ رہا تھا. میں بھی جالی کو دیکھ رہا تھا. کہہ رہا دیکھتے دیکھتے میرے اوپر کیفیت طاری ہو گئی. کہہ رہا زندگی میں اتنا نہیں رویا، ایسا گیا تھا. اب کسی کی کیفیت گنج شہداء پہ، کسی کی تلہ زینبیہ پہ، لیکن طاری ضرور ہوتی ہے. ہمارے مومن بھائی تھے، کہہ رہے میں اہل سنت کے دوست کو لے کر گیا. کہہ رہے یہ نماز مغرب پڑھتا ہے، یہ پتھروں کو موم کرنے والے ہیں، اور وہ تھوڑی کیفیت مصائب امام حسین میں آپ پہ طاری ہوتی ہے. مصائب نہیں، آمد ابا عبداللہ الحسین ہے. خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا نے ہمارے دلوں کو یہ توفیق دی کہ وہ غم امام حسین ترسنا سمجھتے ہو. میں نے ایک جگہ مثال دی، اس مجمع میں کئی لوگ بیٹھے ہیں، کوئی عالم ہے، کوئی ایک مولانا بھی ہونا جس امام بارگاہ سلام کرتے ہیں آگے بڑھ بڑھ کے، کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی سلام کرتا ہے، کوئی التماس. امید ہو جاتی ہے کہ میں کہیں جاؤں گا چار لوگ سلام کریں گے. والد ہے، گھر جاتا ہے، بیٹا دروازہ کھولتا ہے، احترام کرتا ہے. اسے برداشت نہیں ہوتا. ایک عالم کا ادب کوئی نہ کرے، اسے برداشت نہیں ہوتا. 20 سال 30 سال جس کے لوگوں نے ہاتھ چومے ہوں، دروازہ کھولا ہو، جس کی عزت کی جاتی ہے نا، اور اچانک کوئی عزت نہ کرے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. ارے یہ کوئی عام نہیں، نام ہے حسین ابن علی. گھر سے نکلتے تو اکبر دروازہ کھولتے کہتے تھے یہ باغی ہے، سلام نہ کرو. صبح سے شام تک 60 سال بے ادبی اتنی کی گئی امام حسین کی، بے احترامی کتنی کی گئی ابا عبداللہ الحسین کی. کیا شمر جالس علی صدرہ، لفظ جلوس ہے. آپ بولو گے مولانا ممبر پر بیٹھے ہیں، مقتل کے جملے ہیں شمر حسین کے سینے پر بیٹھا تھا. شہید ہو جاتے زینب کو اتنا دکھ کو دیکھو نا، اور آج مومن مجلس میں نظر آئے تو کہو گے میں نے آپ کو کہیں دیکھا تھا. 50 سال زینب نے حسین کو دیکھا، نکاح میں شرط رکھی عبداللہ جہاں جہاں میرا حسین جائے گا جاؤں گی. علماء خلاصہ کرتے ہیں مطلب کا کیا کیا بدن حسین کے ساتھ. جب بہن پہنچی تو تعجب سے کہنے لگی انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ ادبیوں پہ رو رہے تھے کہ فرمایا آگ کا دروازہ گرایا گیا، غلاف شمشیر سے مارا گیا،
دروازہ تن زہرا پہ تھا اور لعین اس دروازے کے اوپر سے گزرتے رہے. فرمایا مارنا تھا تو مار دیتے، بدن پہ گھوڑے کیوں دوڑائے؟ کہتے ایک وہ مقام آیا کہ لشکریان یزید بھی چیخ اٹھے کہ ابن سعد تو نے ہمیں دھوکہ دے کر بلایا ہے. کہ تو ابھی تک یہی کہتا رہا حسین مارو کیونکہ بیعت نہیں کر رہا، عباس کو مارو کیونکہ بیعت نہیں کر رہا. کہ ابن سعد یہ بتا 6 مہینے کا بچہ جو اپنی زبان سے ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا، اس سے تو نے کون سی بیعت لینی تھی کہ باپ کے ہاتھوں میں من الحزن الی الحزن؟ اتنے غریب ہو گئے آپ کے مولا کہ فرمایا جب یہ 6 مہینے کا بچہ ہاتھوں میں تھا تو فرمایا اے شیو اے کاش ہوتے. جسے سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھیں، جسے نہیں آتا نام حسین تو سب کو آتا ہے. السلام علی الحسین، سب مل کے السلام حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ میں نے نام نہیں لیا، اشارہ کیا. یہ سلام میرا سلام نہیں، جواب میرے مولا نے خود دیا. میرا سلام ان ننے سے جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کا رنگ بدل گیا. تماچوں نے اہل بیت کو بڑا رلایا. سنو گے سب سے پہلا تماچا جو کسی بی بی کو مارا گیا وہ کون سی بی بی تھے؟ ذاکر کے خواب میں آئے، فرمایا ذاکر تو میرے شیعوں کو میری اصلی مصیبت کیوں نہیں سناتا؟ کہنے لگا مولا میں سارے مصائب پڑھا تھا، کسی نے میری اماں کو تماچا، میں فریادیں کرتا رہا کوئی آئے او میری اماں کو بچا لے. ایک تماچا لگا، زہرا نے چہرہ چھپایا، لیکن ہائے علی زین العابدین، کبھی کوفے کا بازار، کبھی شرابی کا دربار، اتنے تماچے مارے گئے کہ چہرے گرا. حیوانوں کے چہروں کا بھی احترام کیا کرو. میرے چوتھے امام فرماتے ہیں جب بچی کی گود میں بابا کا کٹا ہوا سر آیا، رو کے کہنے لگی او میرے غریب الوطن بابا، میرے 3 دن کے پیاسے بابا، بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرے رخسار دیکھو. ایسا جملہ کہا سلام، اس سے بھی درد بھرا سلام ہے. یہ کسی ذاکر کے سلام نہیں، یہ امام زمانہ کے سلام ہے.
پھر فرمایا میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ، مجھے نہیں پتا یہ اصغر کے ہونٹ یا علی اکبر کے ہونٹ، جواب میرے مولا نے خود دیا، میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ، مولا یہ کس کے ہونٹ ہے؟ میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ آ رہا تھا، اللہ جانے یہ منظر زینب نے کیسے دیکھا، اللہ جانے یہ منظر سکینہ نے کیسے دیکھا۔ میں کہوں امام زمانہ وہ ہونٹ آپ کو یاد ہے، لیکن میں کہوں میرا سلام ان ننھی جو یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آخری سلام زحمت دما، پہلے رخساروں کو یاد کیا، جس کو امام یاد کر رہے ہیں مطلب اس منظر نے امام کو رلایا بہت ہے۔ جس پہ لئی چھڑی مار رہا تھا، آخری سلام فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جن پہ ظالم نے رسیاں باندھے تھے۔ کہتے سب سے پہلے مدینے پہنچنے کے بعد جب سیدہ زینب کی نگاہ نانا کے روزے پہ پڑے، بڑی حسرت سے روزے کو دیکھا، کہنے لگی نانا نانا بڑی دور سے آئی ہو، چند قدم آگے بڑھے، سر سے چادر اتارے، او نانا تیری امت نے میری چادر چھینے۔ فضا کہتی ہے کلائیوں سے کپڑا ہٹایا، اس بی بی کی کلائیاں ہے جسے امام زمانہ یاد کر کے رو رہے ہیں۔ کہنے لگے یہ سیدہ زینب کی کلائیاں ہے۔ میں نے کہا بی بی کو پتھر مارے گئے، امام نے وہ منظر یاد ہے، عباس کے بازو سلامت نہیں تھے، بھلا غازی کی طرح کیسے گرے؟ میں نے کہا جواب میں نے میرا سلام میری ان پھپھیوں پہ اور جن کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے باندھا گیا، زینب منہ کے بل ایسے گری جیسے عباس گرے تھے، لیکن ایک فرق تھا، جب عباس گرے تو سر حسین کی گود میں تھا، لیکن جب زینب گری نامحرموں کا مجمع تھا، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ ماتم حسین